الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. آپ ہے محبوب حق اور شافع روز جزا، ناگہانی آفتوں میں آپ کا ہے آسرا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ڈیوائن گائیڈنس میں جہاں ہم قرآن ترجمہ و تفسیر اور حالات حاضرہ کے مطابق پڑھ رہے ہیں، وہیں ایک اور کاوش درس ریاض الصالحین کی بھی شروع کی جا رہی ہے. الحمدللہ آج ہم اس ہستی کا ذکر کرنے والے ہیں جو ریاض الصالحین کے مؤلف ہیں، جو گوناگوں فضائل و محاسن کے جامع، علوم میں متباحر، حدیث، فقہ اور لغت میں واسع المعرفت، عالم و فاضل یگانہ، ولی کبیر، سید شہیر، تمام معاصرین سے فائق و برتر، ہر سو جن کے محاسن کا چرچا اور فضائل کی شہرت تھی، یعنی حضرت امام یحییٰ بن شرف النووی رحمۃ اللہ علیہ، جو امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے مشہور ہیں. حضرت امام نووی رحمۃ اللہ علیہ 631 ہجری بمطابق 1233 عیسوی میں پیدا ہوئے. آپ کا پورا نام یحییٰ بن شرف بن مری بن حسن بن حسین بن محمد بن جمعہ بن خزیم النووی الدمشقی الشافعی رحمۃ اللہ علیہ ہے، اور آپ امام نووی کے لقب سے مشہور ہیں. آپ کی نسبت قصبہ نووی کی طرف کی جاتی ہے جو شام کے صوبہ درعا میں واقع ہے. یہی آپ کی جائے پیدائش ہے، یعنی آپ ملک شام کے صوبہ درعا کے ایک قصبے نووی میں پیدا ہوئے جو جنوبی شام میں دارالحکومت دمشق سے تقریباً 100 کلومیٹر جنوب میں واقع ہے. حضرت امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیم و تربیت کی اگر بات کی جائے، آپ نے ابتدائی تعلیم نووی میں حاصل کی اور کم عمری میں ہی علم اور عبادت میں دلچسپی ظاہر کی. صرف 10 سال کی عمر میں قرآن کریم حفظ کر لیا. 19 سال کی عمر میں اعلیٰ تعلیم کے لیے دمشق تشریف لائے اور وہاں مدرسہ رواحیہ میں داخل ہوئے. آپ کے اساتذہ کرام، آپ رحمۃ اللہ علیہ نے شیخ ابن مالک جو نحو کے امام اور شیخ ابو اسحاق شیرازی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر بڑے علماء سے علم حاصل کیا. آپ کا فقہی مسلک کیا تھا؟ حضرت امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کا شمار اکابر فقہائے شوافع میں ہوتا تھا، یعنی آپ شافعی المسلک تھے اور درجہ اجتہاد پر فائز تھے، اور بعض مسائل میں ان کے اقوال اپنے مذہب کے علماء سے مختلف ہوتے تھے. حضرت امام نووی رحمۃ اللہ علیہ جملہ علوم اسلامیہ یعنی تفسیر، حدیث، فقہ، اصول، لغت، عربیت، صرف و نحو، منطق اور فلسفہ میں مہارت تامہ رکھتے تھے اور تمام علوم میں جامع کمالات تھے. آپ ایک نابغہ روزگار عالم تھے. امام یحییٰ بن شرف نووی رحمۃ اللہ علیہ کا شمار بلند پایہ محدثین کرام میں ہوتا ہے. آئمہ فن ہوں یا تذکرہ نگار، سب نے ان کے حفظ و ضبط، عدالت و ثقافت کا اعتراف کیا ہے. علم حدیث اور اس کے متعلقات سے انہیں غیر معمولی شغف تھا
اور ان کا شمار ممتاز علماء حدیث میں ہوتا ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ حدیث کے حافظ متبحر عالم تھے۔ امام نووی حدیث کی طرح فقہ اور فتویٰ دینے میں بھی ممتاز تھے، اور اس میں ان کی معلومات وسیع اور گہری نظر تھی۔ آپ کے شخصی محاسن بہت بہترین تھے، زہد و تقویٰ کے اعلیٰ درجے پر فائز تھے، دن بھر پڑھتے اور پڑھاتے اور رات عبادت میں گزارتے تھے، دنیاوی لذتوں سے مکمل کنارہ کش تھے، شادی نہیں کی اور نہ ہی مال و دولت جمع کیا۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ جہاں تمام علوم پر دسترس رکھتے تھے، وہاں بہت بڑے عابد اور زاہد شخص تھے، ورع اور تقویٰ میں بے مثال تھے۔ انہوں نے اپنی زندگی اسلامی علوم خصوصاً حدیث و سنت کی خدمت و اشاعت میں گزاری، اور ان کی اصل دلچسپی کا مرکز فقہ اور حدیث تھا۔ صبر و استقلال میں بھی بے مثال تھے اور سیرت و کردار کے لحاظ سے بھی بڑے ممتاز تھے۔ بہترین اوصاف و فضائل اور پاکیزہ سیرت و اخلاق سے متصف اور محاسن و کمالات میں عدیم النظیر تھے۔ علماء کرام ہوں یا ارباب سیر یا تذکرہ نگار، سب نے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کے فضل و کمال کا اعتراف کیا ہے، اور اس پر سب نے اتفاق کیا ہے کہ امام نووی علم و زہد اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر میں ممتاز تھے، اور یہ سب خوبیاں ان میں بدرجہ اتم موجود تھیں۔ ارباب سیر نے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کی 28 کتابوں کا تذکرہ کیا ہے، اور ان میں تو بہت سی کتابیں بہت زیادہ مشہور ہوئیں۔ علامہ ابن سبکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اہل بصیرت سے یہ مخفی نہیں کہ امام نووی اور ان کی تصنیفات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی خاص عنایت اور توجہ شامل حال رہی ہے۔ جب ہم ان کی کتابیں پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ بات بالکل ثابت ہوتی ہے۔ آپ کی کتابوں میں ایک مشہور کتاب اربعین نووی ہے، 40 منتخب احادیث کا مجموعہ جو ہر دور میں پڑھایا اور یاد کیا جاتا ہے، کیونکہ اکثر محدثین کرام نے 40 حدیثوں کے مجموعے مرتب کیے ہیں، اور علماء کرام نے مختلف اغراض و مقاصد کے تحت اربعینات مرتب کیے۔ بعض نے توحید الہی کی 40 حدیثوں کو جمع کیا، بعض نے اصول و مہمات دین کی روایتیں اکٹھی کیں، بعض نے جہاد کی روایتیں اکٹھی کیں، اور بعض نے 40 زہد و معاوض، بعض نے آداب و اخلاق، اور بعض نے فضائل و اعمال وغیرہ کے متعلق حدیثیں جمع کی۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اربعین میں ان سب امور کا لحاظ رکھا۔ اس میں عقائد، تجارت، سیاست اور جملہ امور جو ہمارے دین کا حصہ ہیں، ان پر 40 احادیث کا مجموعہ تیار کیا۔ اس لیے ان کا یہ مجموعہ بہت جامع اور بہت سے اغراض و مقاصد کا حامل ہے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا خود بیان ہے، یہ 40 حدیثیں ان سب امور کو شامل ہیں، اور ان میں ہر حدیث دین کے کسی عظیم الشان قاعدہ پر مبنی ہے۔ امام صاحب نے اپنی اس اربعین میں اکثر احادیث صحیح بخاری و مسلم سے لی ہیں۔ اربعین نووی کی اہمیت کا اندازہ اس سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ اس کی بے شمار شرحیں لکھی گئی ہیں۔ آپ کی دوسری بڑی مشہور کتاب شرح صحیح مسلم ہے۔ اس کا اصل نام المنہاج فی شرح مسلم بن الحجاز ہے۔ یہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کی سب سے مشہور تصنیف ہے، اور ان کے علمی تباہر، وسعت مطالعہ اور ذوق تحقیق کی شاہکار ہے۔ صحیح مسلم کی متعدد شرحیں لکھی گئی ہیں، مگر ان میں سے کوئی بھی شرف، شہرت اور مقبولیت کے اعتبار سے اس کے ہم پایا نہیں۔ یہ شرح نہ تو بہت طویل ہے اور نہ ہی مفصل اور نہ ہی بہت مختصر، بلکہ متوسط ہے۔ اس کے بارے میں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر لوگوں کی ہمتیں پست نہ ہوتی تو میں اس شرح کو 100 جلدوں میں مکمل کرتا، لیکن 3 جلدوں میں ختم کر دیا۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کی تیسری مشہور کتاب
کتاب الاذکار ہے۔ یہ کتاب امام صاحب کی مشہور تصانیف میں سے ہے۔ اس میں حدیث کی کتابوں سے شب و روز کے اشغال و اذکار اور دعائیں جمع کی گئی ہیں، اور اس کتاب میں صرف احادیث سے ہی دعائیں و اذکار نقل کرنے پر ہی اکتفا نہیں کیا گیا، بلکہ ان سے متعلق آیات قرآنی اور متقدمین کے اقوال بھی نقل کیے گئے ہیں۔ آپ کی ایک کتاب روضۃ الطالبین ہے، فقہ شافعی کی مستند کتاب، جس میں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے دلائل کے ساتھ فقہی مسائل کو واضح کیا، اور ایک کتاب المنہاج فی شرح مہذب کے نام سے مشہور ہے۔ فقہ شافعی کی یہ ایک اور اہم کتاب ہے، جسے بعد میں امام ابن حجر نے بھی اس کی شرح لکھی ہے۔ حضرت امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کی علم میں بہت سی خدمات ہیں، لیکن آپ کی سب سے خوبصورت تصنیف ریاض الصالحین ہے، جس کے بارے میں انشاءاللہ ہم اگلے اسباق میں ذکر کریں گے اور سبقاً اسے پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم ریاض الصالحین کو خوبصورت طریقے سے پڑھ سکیں اور اس پر عمل پیرا ہوں۔ حضرت امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات 676 ہجری 1277 عیسوی میں ہوئی۔ آپ نے 45 یا 46 سال عمر پائی۔ آپ کا مقام وفات اپنا ہی قصبہ نوا ہے، اور آپ کو وہیں دفن کیا گیا۔ والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول